ذکر خدا بھی ہے ذکر نبی ہے، پھر مسکراہٹ لبوں پر سجی ہے، شکر خدا اپنی بات بنی ہے۔ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضرت شیخ موسیٰ دریر رحمت اللہ علیہ بدریہ کشتی سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں شدید قسم کا جو ہے وہ طوفان آ گیا، اور اس طوفان سے جو ہے کئی لوگ جو ہے وہ پریشانی میں آ گئے، اور لوگ جو ہے جہاز سے کودنے لگے۔ اب جو لوگ تھے چیخ و پکار مچا ہوا ہے جہاز کے اندر، چیخ و پکار، بچنے کی صورت نظر نہ آئی کہ طوفان بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے اسی عالم میں نیند آ گئی، مجھے نیند آ گئی۔ وہ کہتے ہیں جب نیند آئی تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کشتی والوں کو کہو کہ وہ 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں، اور وہ درود ہے درود تنجینا۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے تو ان کو میں نے کہا درود تنجینا پڑھیں۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم نے 300 مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے طوفان سے نجات عطا فرما دی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا سے لے کر بعد الممات تک پڑھیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، درود تنجینا کا ختم شریف کریں، درود تنجینا کا ختم شریف کریں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ درود پاک یعنی درود تنجینا کسی بھی مشکل، آفت یا مصیبت میں 1000 مرتبہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام، صلو علی الحبیب۔ کے بدر دو جاؤں پہ کروڑوں درود، بخش مسو دعا تم پہ کروڑوں درود، شفع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دفع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، وینال البرکہ وینال البرکہ کل من صلی علیہ، وینال البرکہ کل من صلی علیہ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج ایک مرتبہ پھر آپ کا مدنی چینل پروگرام لے کر آ گیا ہے جس کا نام ہے واہ کیا واہ کیا بات ہے۔ جی ہاں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں واہ کیا بات ہے، اور یہ پروگرام ہے آپ لوگوں کا، یہ پروگرام ہے چھوٹوں کا، یہ پروگرام ہمارا ہے، اور جو گھر پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام آپ لوگوں کا ہے۔ تو ماشاءاللہ پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے۔ اور آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہ جو آپ عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں، اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں،
یہ زیادہ تر پٹھان اسلامی میں بیٹھے ہیں. آج پٹھان عاشقان رسول ماشاء اللہ تشریف لے کر آئے. ان کے چہرے جیسے بتایا بھائی پٹھان ہیں تو ان کے چہرے حشاش بشاش ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. امیر السنت فرماتے ہیں ہمیں پٹھانوں سے پیار ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت پٹھان تھے. اعلیٰ حضرت بھی اس نسبت سے ہمیں پٹھانوں سے بھی پیار ہے. اور بھی بہت ساری نسبتیں ہیں. تو آج جو ہے پٹھان اسلامی بھائی ہیں تو کچھ اردو آگے پیچھے ہو جائے تو آپ بھی چلاتا کر دیے گا, ٹھیک ہے. تو پروگرام کرنا ہے اردو میں. اگر پورا پروگرام اگر پشتو زبان میں ہوگا تو پھر اردو والے بولیں گے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن جب پٹھانی یا پشتو زبان بولی جاتی ہے تو سننے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کلام بھی شامل کریں گے. چلیں جی, کوئی بتائے پشتو زبان میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ کسی مختلف زبان میں بتا دیں پروگرام کا نام. واہ سے خبر ادا. کون سی زبان میں؟ پشتو میں. جواب ماشاءاللہ اچھا سنا ہے. ان بابا کو دیں, ان بابا کو. آج سب سے بڑی عمر کے ہمارے یہ بزرگ. خبر آنا. تو آج کا پروگرام شاید میرے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, لیکن اب جیسا بھی ہو رہا آپ نے دیکھنا ہے. چلیں یہ ہو گیا پشتو زبان میں ماشاءاللہ, ویلکم. اور کوئی زبان؟ جی کون سی زبان میں؟ سرائکی میں. بولیں. واہ کیا گل ہے. واہ کے گلے, زبردست. یہ سرائکی میں ہو گیا. دوسرا اور کوئی؟ واو عشق کلام. کون سی زبان ہے؟ عربی. عربی زبان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست زبردست. اور کوئی زبان؟ انگلش. چلو واو دیٹ از گریٹ. زبردست, گریٹ گریٹ بیٹا میرا بھائی, زبردست. نام کیا ہے؟ الیاس. کس زبان میں ریاض بھائی؟ انگلش میں. انگلش میں. چلو واو دیٹ از گریٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو مختلف زبان میں ہم نے پروگرام کا نام سنا. واہ کیا یہ ہے اردو میں. اردو تو سب کو تقریباً آتی ہے. تو پروگرام کا نام ہے واہ کیا بات ہے. پروگرام میں ہے بہت کچھ. آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے آپ کے ساتھ. پروگرام میں ہے زبردست قسم کے سیگمنٹ. تو شروع کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ, پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی. کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا تو وہ دن بھر سفر کرتا رہا اور سفر کر کے وہ اپنے محل کی طرف جانے لگا. جب محل کی طرف جانے لگا تو جیسے محل کے گیٹ کے قریب پہنچا تو ایک سائل بیٹھا ہوا تھا, ایک کوئی مانگنے والے جیسے ہوتے ہیں اس انداز سے بیٹھا ہوا تھا. تو کہا کہ بابا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہا کہ بس ایک عرض کرنی تھی. تو کہتا بتاؤ کام کیا ہے؟ کام. وہ کہتا بس کچھ چاہیے تھا. تو بولے آپ مجھے بتائیں کیا چاہیے. اب بادشاہ سے بات کر رہا ہے, بتائیں کیا چاہیے. بولے پتہ نہیں آپ میری ضرورت پوری کر سکیں یا نہیں کر سکیں. کس سے کہا؟ بادشاہ. بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں, یہ پورا محل, یہ سلطنت, یہ سب میری ہے, اور آپ مجھ سے بول رہے ہیں کہ آپ کی ضرورت پوری کر سکوں یا نہ کر سکوں. آپ اپنی ضرورت بتائیں, اس کو پورا کرنا میرا کام ہے. تو سائل نے کہا مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ جو ہے میری خواہش پوری کر دیں. تو بولے نہیں آپ بتائیں تو آپ کام کیا ہے. تو اس نے ایک پیالہ نکالا اور کہا بس یہ عرض ہے کہ اس پیالے کو بھر دیں, اس پیالے کو بھر دیں. بولے اچھا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو قریب میں وزیر کھڑا ہوتا, بولے وزیر, بولا بابا کیا یاد کرو گے, اس کو سونے کی اشرفیوں سے بھر دو. تو وہ اشرفیہ نکالتا ہے سونے کی, اور پورا پیالہ جیسی بھرنے لگتا ہے وہ اشرفیاں جو ڈالی ہوتی ہیں سونے کی وہ سب غائب ہو جاتی ہیں. بولے یہ کہاں گئے؟ اب بادشاہ کو بولے یہ کہاں چلے گئے؟ بولتا اور دوبارہ ڈالو. تو پھر وزیر پھر لاتا ہے, ڈالتا ہے. اب جیسی ڈالتا ہے تو بھر تو جاتی ہے, پھر غائب ہو جاتی ہے. تو بادشاہ کو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوتا ہے, یہ بھر کیوں نہیں رہا ہے؟ بولا بادشاہ میں نے کہا تھا نا آپ بھر نہیں سکو گے. بادشاہ کہتا نہیں اس کو بھرنا ہے, اس کو بھرنا ہے. اب بولے اچھا. بادشاہ کہتا کچھ لوگ کھڑے ہوتے جاؤ بھائی شاہی خزانے سے کچھ بوریاں ووریاں لے کر آؤ, اس کو بھرنا ہے. تو وہ آنے میں بولا ہاں میں بھر دوں گا, یہ آپ کا جو پیالہ ہے اس کو بھرنا ہے آج. تو کئی دیر ہو جاتی ہے, دیر ہوتی چلی جاتی ہے. اب رات ہو گئی تو وہ بوریاں ووریاں لے کر آتے ہیں تو وہ ڈال رہا ہوتا ہے. وہ جیسی پیالہ بھرتا ہے وہ دیکھتے ہیں پھر غائب. تو بادشاہ کہتا ہے موتی ڈالو اس کے اندر, موتی. تو موتی وغیرہ ڈالتے ہیں. پھر جیسی پیالہ بھرنے کے قریب ہوتا ہے پھر موتی غائب بھرنے ہیں. اب بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ پیالہ بھر کے کیوں نہیں دے رہا, یہ بھرنا چاہیے. اب یہ جو ہے ہیرے نکلواتا ہے, جواہرات نکلواتا ہے. اب یہ صبح ہو جاتی ہے لیکن پیالہ ڈال رہا ہے لیکن بھر نہیں رہا. اب اس کو غصہ آتا ہے
اب یہ سمجھ جاتا ہے معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ میں تو دیا جا رہا ہوں لیکن پیالہ جو ہے بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا. تو یہ بادشاہ اس کے پاس جاتا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، اور اس بزرگ سے، ان بابا سے کہتا ہے کہ بابا میں تو پیالے کے اندر ڈالا جا رہا ہوں لیکن یہ پیالہ ہے جو بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا. یہ پیالہ کیسا پیالہ ہے کہ جو کہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا، بھر ہی نہیں رہا ہے. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ایک بات کہی، بولے بادشاہ یہ جو پیالہ ہے یہ خواہشات کا پیالہ ہے، یہ انسان کی خواہشات کا پیالہ ہے، یہ کسی بھی صورت بھر نہیں سکتا. تو یاد رکھیں یہ قائد لکھنے کے بعد لکھنے والے لکھتے ہیں یہی انسان کی حرص ہے، حرص ہے. وہ روایتیں ایسی ملتی ہیں اگر 2 جنگل بھرے ہوئے ہوں مال سے، سونے سے، تو ابن آدم تیسری خواہش کرے کہ تیسرا بھی مل جائے تو کیا بات ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و دولت کے حرص اور شہرت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. اب یہ اور آنے دو، اور آنے دو، آنے دو. اور بعض دفعہ تو یوں ہوتا ہے کہ بالکل بھی جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے بار بار اور طلب، اور طلب. اور بعض لوگوں کو قناعت حاصل ہو جاتی ہے، بہت قناعت حاصل ہو جاتی ہے. اچھا مال جمع کرنا یہ برا نہیں ہے، مال جمع کرنا برا نہیں ہے، مال کی محبت دل میں جمع کر لینا یہ برا ہے. وہ کہتے ہیں کشتی پانی میں ہے تو صحیح ہے، کشتی پانی میں ہے صحیح ہے، لیکن پانی کشتی میں آ گیا اب یہ کشتی ڈوب جائے گی. تو مال جمع کرنا اور مال سے محبت کرنا، مال سے دل لگانا، تو یہ غلط ہے. میں نے قبرستان میں ہی ایک بات لکھی ہوئی دیکھی تھی، اور یہ بات لکھی تھی، اے ابن آدم اتنی دولت کیوں جمع کر رہا ہے کہ کفن میں تو جیب ہی نہیں ہے، جتنا بھی ہے. وہ کہتے ہیں ایک شخص وصیت بنانے بیٹھا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی وصیت، بڑی ایک پیاری سی ایک تحریر تھی. بولے وصیت بنانے بیٹھے تو کیا کہتے ہیں وصیت بنانے والا ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تقسیم کر چکا ہوتا ہے، اس کے پلے 1 روپیہ بھی نہیں آتا، ایک پوٹی کوڑی بھی نہیں آتی. جب وصیت بنائی بولا یہ اس کے نام، یہ اس کے نام، یہ اس کے نام، یہ اس کے نام. اور جتنی مال و دولت زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آج کل کے جیسے حالات چل رہے ہیں، مہنگائی کا زور زورا ہے، گرمی بھی شدت کی ہو رہی ہے. اب مہنگائی ہے، بھائی بیمار ہے، بھائی کو پریشانی ہے، سگی بہن کو پریشانی ہے. قریب کے لوگوں کے امیر السنت نے یہاں تک فرمایا نا یار اگر ابھی جو ہے مالدار منہ نہیں کھولیں گے اپنی دولت کا تو پھر کب کھولیں گے. اور یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہوں تو آپ سخی بن جائیں، ٹھیک ہے. یہ سخاوت کا معاملہ دل سے ہے، سخاوت کا معاملہ دل سے ہے. کسی کے پاس جو ہے اربوں روپیہ ہیں اور وہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے اس نے بھی اچھا کیا. لیکن کسی کے پاس تھا 1 روپیہ اور اس نے آدھا روپیہ خرچ کر دیا تو یہ سخی ہو گیا. دیا 50 پیسہ ہے لیکن کس کنڈیشن میں دیا؟ 1 روپے میں دیا ہے. تو جتنا ہے اتنا دینے کی عادت بنائے، جتنا ہے. جب اتنا ملے گا نہیں، اتنا ملے گا نہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں حافظ قرآن ہوتا نا تو میں اتنا قرآن پڑھتا، 2 پارے پڑھتا، 3 پارے پڑھتا. تو بھائی کتنا یاد ہے؟ تو کہتے ہیں میں 3 صورتیں یاد ہیں. تو ان 3 صورتوں کو کتنا پڑھتے ہیں؟ 3 کو روزانہ پڑھنا ہے، ان کو اتنا پڑھنا ہے کہ یہ بھی پارے جتنی ہو جائے. تو جتنا یاد ہے اتنا ہی پڑھنے کی، جتنا ذکر و اذکار یاد ہے اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں، اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں. تو سارا معاملہ ہے دل کا، دل سے سارا معاملہ ہے، دل سے. دل سے بعض دفعہ میٹھے بولی بول دیں، میٹھے بولی بول دیں، سامنے والے کو تسلی تو ہو، سامنے والے کو تسلی. آپ نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ اس کے پاس لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک رونق سی لگی رہتی ہے اس کے پاس. آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. تو وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی سنتے ہیں، وہ لوگوں کی سنتے ہیں، اور سننے کے ساتھ ساتھ ایسے کرو اچھا افسوس ہوا، اس کے دکھ میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں. تو بندہ ایسے شخص کے پاس آ کر اپنا دکھ شیئر کرتا ہے. خوشی ہوتی ہے بعض لوگوں کو، بولے بھائی کوئی نیا سوٹ پہن کر آ گیا، کچھ لوگ کیا بہت اچھا لگ رہا ہے، تو بار بار جب دیسی بندہ نیا سوٹ پہنتا ہے اس کے بعد جاتا ہے آج کے ارے بھائی ماشاء اللہ. اور بعض ایسے لوگ ہیں نیا سوٹ پہن کے چلے آؤ، ہاں ٹھیک ہو، کچھ دیکھ رہے ہیں بندہ بولے آئندہ کیا اس کے پاس آنا. وہ کوئی خوشی کی خبر سنا رہا ہے، بولا ٹھیک ہے. وہ کوئی غم کی خبر سنا رہا ہے، تو شامل نہ ہونا، لوگوں کی خوشیوں میں یا غم میں شامل نہ ہونا. تو لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوئیں، لوگوں کی غم میں
شامل ہوں. بس شامل ہونا سیکھیں, شامل ہونا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب, جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص. کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. چلیں, کون کون بتائے گا اچھی اچھی باتیں؟ چلو, نام. میرا نام سید واحد شاہ, کہاں سے آئیں؟ مدین سوات سے. مدین. چلیں جی, کیا بتائیں گے ہم؟ امیر علیہ سنت کا فرمان, کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کام میں پڑ جائے گی. پڑھ جاؤ گے. چلیں جی, میں نے جیسے شروع میں عرض کی تھی کہ پڑھان اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں, جواب یعنی کہ آپ نے اچھا فرمان سنایا, واہ کیا زبردست زبردست. اور کوئی بھائی؟ محمد آصف اتاری. آصف اتاری. آپ پشتو زبان میں بھی سنا سکتے ہیں کوئی فرمان کچھ بھی. جی. کام کرنے کے 100 طریقے ہیں اور نہ کرنے کے 101. کام کرنے کے اور نہ کرنے کے, یعنی بہانے زیادہ ہیں, بہانے زیادہ ہیں. جس کو کام کرنے کا شوق ہی نہیں ہے تو وہ پڑا ہوا ہے. بتے بندے اٹھو, بندہ اٹھو, اٹھتا 2 مرتبہ ہے, اٹھو, وہ اٹھ تو جاتا ہے. اب یہ والا جو اٹھنا ہے نا, یہ مشکل ہے. بعد الارم بھی لگاتا ہے, پتہ نہیں کیوں لگاتا ہے, پھر بند ہی کر دے گا اس کو. تو یہ والا پہلا اٹھنا آسان ہے, دوسرا اٹھنا مشکل ہے. اور پھر جو پڑے ہی رہتے ہیں, بس بعض لوگ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ فون ہی کر رہے ہوتے ہیں, یار جاب ہے جاب ہے جاب ہے. آپ 10 کو فون کر لیں تو شاید ہی آپ کی کہیں جاب لگے. ہاں, جو بندہ خود جاتا ہے, سی وی جمع کرواتا ہے, 10-12 مرتبہ چند مرتبہ چکر لگاتا ہے, تو اس کا پہیہ چل پڑتا ہے. لیکن صرف اور صرف یہی کرتے رہنا ہو تو بتا دینا گھر والوں کو, اللہ دیکھو ابھی فون کرتا ہوں ان کو, منع ہی کریں گے. ہاں ہے, نہیں ہے نا, بولا تھا نہیں مل رہی ہے بھائی, حالت بہت خراب چل رہا ہے. اور جو اتنے سارے لوگ برسر روزگار ہیں, بے روزگار کم ہے, برسر روزگار زیادہ ہیں, اور وہ ایک جگہ سے نوکری چھوڑ کے دوسری جگہ نوکری تلاش کرنا, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہاں, کل سے نہیں آئیں گے, ایسا بہت بڑی فیکٹری کے مالک بن گئے, پھر جاب ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ایک جاب چھوڑ کے دوسری جاب تلاش کرنا, یہاں پہ چھٹیاں کی, خوب چھٹیاں کریں, لیٹ آئے, پھر ظاہری بات ہے مالک تو معذرت کر لے گا, دوسری جگہ کے پھر نئی نیتوں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. تو اندر سے تبدیل ہونا ضروری ہے. جی, اور کوئی بات؟ میرا نام فیصل امین ہے. فیصل امین. اور ڈیر اسماعیل خان سے میرا تعلق ہے. زبردست. میں یہ بولنا چاہوں گا کہ سب سے جو بہتر رشتہ ہے وہ ہے دوستی, کیونکہ دوست ہی آپ کا دین بناتا ہے اور آپ کی دنیا بھی بناتا ہے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہذا جو دوست بناتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے. زبردست زبردست, بہت اچھی بات ہے. اچھے دوست بنائیں. کون سے دوست بنائیں؟ ایک شخص مکہ شریف میں تھا, وہ یہ دعا کرتا تھا, یا اللہ پاک میرے دوستوں کو اچھا بنا دے, میرے دوستوں کو نیک کر دے. تو کسی نے کہا یار دوستوں کے لیے دعا کر رہے ہو؟ بولا میں تو یہاں آ کر اچھا ہو گیا ہوں, لیکن جانا انہی کے پاس ہی ہے. اگر وہ اچھے نہیں ہوئے تو میں بھی خراب ہو جاؤں گا. تو دوست اچھا ہوگا تو نیکی کے راستے کی طرف لے کر آئے گا. دعوت اسلامی والوں سے دوستی ہوگی تو یہ آپ کو جمعرات اجتماع میں لے کر آئیں گے, مدنی مذاکرے دیکھنے کی دعوت دیں گے, مدنی قافلے میں جانے کی دعوت دیں گے, اور اگر کوئی پریشانی ہو گئی تو اس کا حل بھی قرآن و حدیث سے بتائیں گے. دینی دوست بنائیے. کون سے دوست بنائیے؟ دینی دوست بنائیے. ماشاءاللہ. اور کوئی بات؟ جی میرا بھائی. شمشیر علی چرسدہ. ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو دوست بنانی چاہیے جو مرنے کے بعد قبر پر آئیں گے. زبردست زبردست. ایسے دوست بنائیں جو مرنے کے بعد قبر پر تو آئیں. ایسے دوست ہوتے ہیں بھائی یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, لیکن ایسے دوست ہوں جو مرنے کے بعد قبر پر بھی تو آئیں. یہ پروگرام بھی تو بنائیں کہ چلو بھائی فلاں کی قبر پر چلتے ہیں. وہ شعر ہے بڑا پیارا سا, وہ ظہوری یار میرا, میں چاہوں گا مل کے پڑھیں اس کو. وہ ظہوری یار میرا, وہی غم گسار میرا, میری قبر پہ جو آ کر نعت نبی سنا ہے, وہ دوست ہے میرا, وہ میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ مردہ بظاہر یوں کہہ رہا ہے قبر پہ مٹی ڈالی ہے, قبر میں اتارا ہے, قبر میں اتارا ہے, دل سے تو نہ اتار دو. قبر میں اتارا ہے, دل سے نہ اتارو. یاد رکھیں, اپنے مرحومین کو یاد رکھیں. بہت اچھی بات کہی. جی, اور کوئی بات؟ احمد رضا تاری عرض کر رہا ہوں, میرا تعلق شہر پشاور سے. جی. ایک چپ 100 سکھ. سبحان اللہ, واہ کیا. جی. اور یہ زندگی میں کئی جگہ پہ کافی بہتر رہتا ہے اس پہ عمل کرنے سے. زبردست زبردست. ایک چپ اور ایک چپ 100 کو ہرائے. ایک چپ 100. آپ کس کس کو جواب دیں گے؟ تو کسی کو جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہے. خاموش رہیں, خاموش رہیں. بندہ جب خاموش رہتا ہے تو سامنے والے پہ روب بھی بیٹھ جاتا ہے.
اور بعض دفعہ روب بلا وجہ کا ہوتا ہے. سامنے والا بندہ خالی ہوتا ہے لیکن وہ جب بیٹھا رہتا ہے تو سامنے والا بولتا ہے یار یہ بڑے باروب ہیں. وہ ایک عالم صاحب تھے, ان کے پاس لوگ آتے تھے اجتماع, تو لوگ سوالات کرتے تھے, تو ایک شخص بھی آتا تھا وہ بھی اجتماع میں, وہ سوال نہیں پوچھتا تھا. اب اس کا روب بیٹھ گیا لوگوں پر, یار یہ پوچھتا ہی نہیں کچھ اور آتا بھی یوں ہے, بڑے روب میں بیٹھا رہتا ہے. ایک دن عالم صاحب نے ایک مرتبہ ان سے کہا بھائی آپ بھی کچھ پوچھ لیا کریں. تو اس نے کھڑا ہوا, بولا میں یہ سوچتا ہوں کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو ہم افطار کو بند کر دیتے ہیں, ہم روزہ رکھ لیتے ہیں, اور جب سورج ڈوب جاتا ہے ہم افطار کرتے ہیں. اگر کسی دن سورج نہیں ڈوبا تو افطار کیسے کریں گے؟ تو وہ جو عالم صاحب تھے انہوں نے کہا آپ خاموشی بھلے تھے. تو بعض دفعہ جو ہے وہ کہتے ہیں خاموشی عالم کا وقار ہے, خاموشی عالم کا وقار ہے اور جاہل کا پردہ ہے. تو خاموش رہنے میں عافیت ہے, عافیت ہے, عافیت ہے. ماشاء اللہ. اور کوئی بات؟ جی میرے بھائی. نام؟ بابر اصغر اتاری. بابر اصغر اتاری. کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا کو بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلوں کو بدل دیتے ہیں. اچھا فیصلہ کرنا چاہیے. چلیں بھائی اشعار وغیرہ بھی سنا سکتے ہیں آپ. نام بتائیں. میرا نام بچہ سعید ہے. اچھا جی. ہم کیا ادھر اسپن سے آئے ہیں. اسفن سے آئے, کیا سنائیں گے بابا جی؟ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. چلیں جی. اور کوئی بات؟ اور بھی شعر سنا رہے تھے نا, ویسے ہم شعر سنتے نہیں, آج سن لیتے ہیں. آپ نے بھی شعر سنایا تھا, کوئی پٹھانی زبان میں سنا دے. قرار کرار تیرے کی نہ قرار رندن لدرد ڈک لغم ڈک بے قرار رندن. مطلب کیا ہے اس کا؟ زندگی کے بارے میں جی کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے مصیبت اور غموں کے اندر جو ہے پھنسا ہوا ہے, وہ انسان کامیاب ہے کہ جو مدینے کی جانان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائے. ماشاء اللہ. کوئی پشتو زبان میں کلام ہو جائے. ان کو چلو ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, چلیں آ جائیں آپ بھی نعت خواں آ جائیں. پشتو زبان میں جو پشتو میں پڑھیں, پشتو کلام پکڑو. آپ بھی آ جاؤ, نعت خواں بھی آ جاؤ پشتو زبان میں. چلے میرے بھائی, آج ہم آپ کو پشتو زبان میں چند کلام سناتے ہیں, ایک ایک اشعار. جی کوئی بھی ایک شعر. شاہ احمد رضا ستاسو شان سلام نادی تا د دین اسلام پر صدق کړي خدمت نادی. شاہ احمد رضا, شاہ احمد رضا ستاسو شان سلام نادی تا د دین اسلام پر صدق کړي خدمت نادی. شاہ احمد رضا کامل ولید پکلائے, شاہ احمد رضا عاشق دا پاک رسول اللہ, شاہ احمد رضا. جی شاہ احمد رضا ستاسو شان تا سلام نادی پریخ دی عشاق تا دا عشق مثال نادی. شاہ احمد رضا. ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت منقبتی. چلیں یہ اعلیٰ حضرت منقبت آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا نور پیراورگی مزیداری دی خول دا محبوب دا وطن لاری دی, خول دا محبوب دا وطن لاری دی. نور پیراورگی مزیداری دی خول دا محبوب دا وطن لاری دی, خول دا محبوب دا وطن لاری دی. حضرت جبریل ور تراغلے دے پیابلخ بھی پدی کی گرزے دلے دے, پیابلخ بھی پدی کی گرزے دلے دے. زاکا خوی خاوری خوشبو داری دی کل دا محبوب دا وطن لاری دی, کل دا محبوب دا وطن لاری دی. نور پیراورگی مزیداری دی کل دا محبوب دا وطن لاری دی, کل دا محبوب دا وطن لاری دی. ماشاء اللہ زبردست بھائی زبردست. ان کو دیں پھر آپ سے آخر ہوتے ہیں. نو شکر دیوی خدایا, شکر دیوی خدایا پائے نصیب میں رسید لے دے. حسن دا دل بر زما تمام جہان من لے دے, حسن دا دل بر زما تمام جہان من لے دے. شکر دیوی خدایا, شکر دیوی خدایا پائے
نصیب میں رسید لے دے حسن دا دل بر زما تمام جہان من لے دے حسن دا دل بر زما تمام جہان من لے دے تانا با عاشقات دنیا مشکی ہیرشی سبحان اللہ یو ځل که د سترګې د محبوب په سترګو تېرې شي یو ځل که د سترګې د محبوب په سترګو تېرې شي تا کلا جمال د مدني جانان لیدلی دی حسن د دلبر زما تمام جهان منلی دی حسن د دلبر زما تمام جهان منلی دی شکر دی خدایا شکر دی خدایا په نصیب مې رسېدلی دی حسن د دلبر زما تمام جهان منلی دی حسن د دلبر زما تمام جهان منلی دی سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ہے جو ہے نا یہ پشتو زبان سمجھ میں آئے یا نہ آئے نعت پڑھنا ہے کلام پڑھنا ہے بھائی بندہ جھومتا جائے. وہ ایک سبزی بیچنے والا تھا وہ جا رہا تھا تو ایک کسی ملک کا وزیر اعظم تھا کسی ملک کا بڑا تھا تو وہ تقریر کر رہا تھا. اچھا تقریر اس زبان میں کر رہا تھا انگلش میں. اب یہ تھا سبزی بیچنے والا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن یہ بولا تھا مزہ آ گیا مزہ آ گیا. تو کسی نے کہا سمجھ میں بھی آ رہی ہے یا بس ایسے ہی واہ واہ چل رہی ہے. تو بولے سامنے بندہ جو بھی کھڑا ہوا ہے وہ بولے گا اپنے ملک کے مفاد میں ہی یہ جو بولے گا ملک کے مفاد میں بولے گا. اب سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہیں آئے. تو اسی طرح پیارے پیارے بھائیو یہ زبان کوئی سی بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے صحابہ اکرام کی تعریف ہو رہی ہے اولیاء اکرام کی تعریف ہو رہی ہے بس ہم جھومے جا رہے ہیں خوش ہیں ماشاءاللہ. تو پشتو زبان ہے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے تعریف ہو رہی ہے. سبحان اللہ بابا. جی آپ کیا سنائیں گے؟ سپن مخ دیار زیبادے سپن مخ دیار زیبادے یا جہان پٹو رڑا دے مجنون راشا راشا خیستہ جانان زما دے خیستہ جانان زما دے مخون آباد ہرشی رنگونا آباد ہرشی باغونا آباد ہرشی گلونا آباد ہرشی باغونا آباد ہرشی گلونا آباد ہرشی یمخونا آباد ہرشی رنگونا آباد ہرشی باغونا آباد ہرشی گلونا آباد ہرشی باغونا آباد ہرشی گلونا آباد ہرشی مقدس دا آقا دے مقدس دا آقا دے یا جہان پہ دورنا دے مجنون راشا راشا کیسا جانان زما دے کیسا جانان زما دے. میں چاہوں گا ایک امیر سنت کی منقبت بھی ہو جائے. منقبت مرد قلندر دا زمانے مرد قلندر دا زمانے الیاس کا دیشان بامنے الیاس کا دیشان بامنے مرد قلندر دا زمانے مرد قلندر دا زمانے الیاس کا دیشان بامنے الیاس کا دیشان بامنے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماحول بنا دیا بھائی بہت اچھا بہت اچھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے پیارا پیارا کمرہ. تشریف رکھیں. زبردست زبردست. پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف ہے. اب شامل کریں گے آخری مرحلہ آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. ماشاء اللہ یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا ایک شعر میں پڑھوں گا اور شعر میں سے کسی بھی ایک لفظ کا انتخاب ہوگا. پھر ادھر ہمارے نعت خواں ہمارے نعمان بھائی ان کو ایک لفظ دیا جائے گا. انہوں نے ایسا شعر پڑھنا ہے کہ یہ لفظ اس شعر میں ہو. پھر یہ جو شعر پڑھیں گے اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا. عدنان بھائی آپ کو لفظ دیا جائے گا اور آپ نے شعر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھتے ہیں آج کون یہ مقابلہ جیتتا ہے ماشاءاللہ. اور آج ہمارے ساتھ پختون پٹھان اسلام بھائی ایک تعداد میں موجود ہیں.
اور ماشاءاللہ ایک ماحول بنا ہوا ہے. تو ہم پہلا مصرع پڑھنے لگے ہیں, پہلا شعر پڑھنے لگے ہیں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے دل. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو دل, لفظ آتا ہو دل. حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے. آپ کو عدنان بھائی لفظ دیا جا رہا ہے در. 5 4 3. مجھے در پہ پھر بلانا حسنین کے نام, مجھے در پہ پھر بلانا سغنا کے بابا, مجھے در پہ پھر بلانا میرے پیارے آقا, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے عشق بھی پلانا, مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے نعمان بھائی مدنی. 5 4 3 2 1. مدنی مدینے والے کوئی سوڑ نہیں تیرے نال دا, سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے آل. 5 قلب میں عشق آل رکھا ہے, قلب میں عشق آل رکھا, قلب میں عشق آل رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. لفظ ہے آپ کے لیے سنبھال. 5 4 3 2 خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. ماشاءاللہ. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ خیر الورا ہو, مصطفیٰ خیر الورا, مصطفیٰ خیر الورا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, سرور ہر دو سرا. لفظ دیا جا رہا ہے آپ کو سرور.
سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ لفظ دیا جا رہا ہے آپ کو خلیل. 5 4 ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا، لولا کمال صاحب سب تیرے در کی گئے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سوا سائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ماشاءاللہ، زبردست زبردست. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے کعبہ. 5 4 3 2 1. جی فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ آج کا مقابلہ جیت لیا ہمارے عدنان بھائی کی ٹیم نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں چاہوں گا وہ پشتو والا ہوتا نا امیر سنت کی منقبت، جاتے آتے سب ایک مرتبہ سب جھوم کر فیضان عطار، فیضان عطار. مرد قلندر دا زمانے، مرد قلندر دا زمانے، الیاس قادری شاہ بنے، الیاس قادری شاہ بنے. مرد قلندر دا زمانے، مرد قلندر دا زمانے، الیاس قادری شان بنے، الیاس قادری شان بنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس طرح ہمارا پروگرام ہوا ہے اختتام، جس کا نام ہے واہ کیا واہ کیا. ذکر خدا بھی ہے، ذکر نبی ہے، پھر مسکراہٹ لبوں پر سجی ہے، شکر خدا اپنی بات بنی ہے. واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے.